حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا کہ آپ کے قربانی کے اونٹوں کا انتظام کروں اور ان کے گوشت کھالیں اور جھولیں، یعنی وہ کپڑا جو قربانی کے جانوروں پر ڈالا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کو خیرات کر دوں، اور یہ کہ ان میں سے کسائی کو کچھ نہ دوں۔ فرمایا کہ ہم کسائی کو اپنے پاس سے اجرت دیں گے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی کھالیں، اسی طرح قربانی کے جانور کی رسی، جھول، گلے میں ڈالے جانے والا ہار، گھنٹی، گھنگرو وغیرہ، جتنی بھی چیزیں جو جانور کے ساتھ آتی ہیں یا جو جانور کے لیے خریدی گئی ہو، تو ان تمام چیزوں کا حکم وہی ہے کہ جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ یعنی جس طرح قربانی کے گوشت کو انسان بیچ نہیں سکتا بلکہ اس کو خود استعمال کر سکتے ہیں، امیر و غریب ہر ایک کو دے سکتے ہیں، اسی طرح قربانی کی خال، رسی، گھنٹی، ہار وغیرہ اور دیگر چیزوں کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو انسان اپنی ذات کے لیے بیچ نہیں سکتا بلکہ ان تمام چیزوں کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ یعنی ہر طرح کے نیک کام میں انہیں خرچ کر سکتے ہیں، مساجد میں بھی لگا سکتے ہیں، مدارس میں بھی لگا سکتے ہیں، امیر ہو یا غریب کسی کو بھی اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صدقات نافلہ میں ہیں اور صدقات نافلہ ہر ایک پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی نے جانور کی کھال، رسی یا دیگر چیزوں کو بیچا تو اب یہ رقم خود استعمال نہیں کر سکتا بلکہ لازم ہے کہ اس رقم کو صدقہ کر دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص ان چیزوں کو یعنی قربانی کی کھال یا قربانی کے جانور کی رسی یا دیگر چیزوں کو انسان بیچے بغیر بعینی ہی استعمال کرنا چاہے، یعنی اس کھال کو باقی رکھتے ہوئے یا کسی بھی چیز کو باقی رکھتے ہوئے استعمال کرنا چاہے، اپنے کام میں لانا چاہے، جیسے بالفرض اگر کوئی اس کھال کی جائے نماز بنا دے، کوٹ، ٹوپی، مشکیزہ بنا دے یا دسترخوان بنا دے یا موسم سرما میں بیٹھنے کے سلسلے میں چادر، چٹائی وغیرہ بنا دے، تو اس طرح بعین ہی اس کھال کو یا دیگر چیزوں کو خود استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ اپنی ذات کے لیے بیچنا جائز نہیں، اگر بیچا تو اتنی رقم پھر صدقہ کرنا لازم ہے۔